Okay, Dr. Zakir Naik, please go home. Please go home. Go back. And slumped over the back of a dunk. I don't think کہ ہمیں ridiculing جو ہے یا hate is a very strong word. I don't want to use that, but ہمیں ایسی لینگویج نہیں استعمال کرنی چاہیے جو انسائٹ کرے لوگوں کو. ہے پیار کیا مجھ کو کیا خبر، بس یار نفرت کے لائق ہوں میں ہوں کھلنایک. ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے، اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے. تو آج ابھی رہا نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے نا. اچھا سنو، مطلب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر 20 منٹ تک کسی بھی خاتون کو میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، وہ کوئی فلم نہیں کر رہی، وہ ناچ نہیں رہی، وہ گا نہیں رہی، اس نے کوئی بیہودہ لباس نہیں پہن رکھا، ایک نیوز اینکر جو ایک مناسب کپڑوں کے اندر ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ہلچل ہوتی ہے. تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایب نارمل ہے کوئی آدمی. تو یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگوں ہوتے ہیں. چلا کہ جی وہ نامحرم بچیاں ہیں، میرا ہاتھ ان کو لگ جاتا. کیوں لگ جاتا آپ کا ہاتھ؟ آپ کا ہاتھ قابو میں ہونا چاہیے. کیوں لگے وہ؟ یا وہ بازاری ہو جاتی ہیں پبلک پراپرٹی کے. ذاکر نائک کو میں نے تو انگلی نہیں کرائی تھی کہ تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے 2009 میں. دیکھا کیسا چک وڈیا میں انہوں. جی پاکستانی تو رونا رو رہے ہیں نا ذاکر نائک کے 20 منٹ پہ. اگر وہ کسی آپ نیوز کاسٹر لیڈی کو آپ واچ کریں گے تو آپ کے ہلچل ہوگی. میں آپ کو ایک ایسی پاک شخصیت سے ملواتا ہوں جو مدینے کی پاک گلیوں میں 20 منٹ تو دور کی بات، 20 سیکنڈ بھی دور کی بات، 20 مائکرو سیکنڈ میں وہ کام جو ذاکر نائک 20 منٹ کے بعد ہلچل والا کرے گا، وہ پاک شخصیت، وہ معصوم شخصیت مدینے کی پاک گلیوں میں اگر وہ 20 مائکرو سیکنڈ کسی عورت کو میک اپ میں دیکھ لیں تو وہ کیا کریں. یہ sunna.com کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے. ریفرنس پہ وقت ضائع نہیں کروں گا. اس میں حل یہ بتایا جا رہا ہے جب آپ کسی ایسی عورت کو دیکھ لیں تو اپنی بیوی کے پاس جائیں یا اپنی غلام کے پاس جائیں تو ان کو چڑی سمجھ لیں اور اپنے آپ کو چڑا. اور وہ پاک شخصیت ہے کون جس کو ذاکر نائک فالو کر رہا ہے؟ جو ذاکر نائک کا استاد ہے وہ پاک شخصیت حضرت محمد ہے. اور ذاکر نائک نے تو صرف کہا ہے نا بازاری عورت. حضرت محمد کی شان دیکھیں، پاک نبی کی پاک شان، اور مدینے کی پاک گلیوں میں وہ ایسی عورت کو شیطان کا روپ کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق. اور وہ جا کے زینب اپنی وائف کو جو چمڑے کا کام کر رہی تھیں، جس وقت ایک عورت نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر تیار تھی، وہ ایک کام کر رہی تھی چمڑے کا، اور حضرت محمد نے اپنی بیوی زینب کی چمڑے پر کام کرتے ہوئے چمڑی ادھیڑ دی. جی ہاں، اس کو کہتے ہیں میریٹل ریپ. جب آپ کی بیوی تیار نہیں ہے ذہنی طور پر جسمانی طور پر، آپ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں تو اس کو میریٹل ریپ کہا جاتا ہے. تو حضرت محمد بازار میں 20 مائکرو سیکنڈ ایک میک اپ میں عورت دیکھ کر انہوں نے گھر میں آ کر بیوی کے ساتھ میریٹل ریپ کر دیا. مسلمانوں شکر کرو حضرت محمد کو 1 درجن بیویوں میں سے اور کئی درجن غلاموں میں سے ایک زینب مل گئی. اگر وہ نہ ملتی تو حضرت محمد کے دماغ کو ایسی چڑھی ہوئی تھی منی کہ انہوں نے جا کے کعبے کے غلاف میں سوراخ کر دینے تھے. 1 درجن بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی یہ حالت تھی. پاک نبی کی معصوم باتیں، مدینے کی پاک گلیاں.
اگر ان کو زینب 1 درجن بیویوں میں سے ایک بیوی زینب نہ ملتی تو کوئی پتہ نہیں وہ جا کے حجرہ اسود کو پھاڑ ڈالتے. کوئی پتہ نہیں حضرت محمد اتنے پاگل ہو گئے ہوئے تھے, اتنی شہوت پرستی دماغ کو چڑھ گئی ہوئی تھی ایک عورت کو میک اپ میں دیکھ کے, تو کوئی پتہ نہیں وہ اس بازار میں ہی, اس بازار کی دیواروں میں ہی سوراخ کرنا شروع کر دیتے اور گنتی گننا شروع کر دیتے. حضرت محمد کے 20 مائکرو سیکنڈ ہی کافی تھے. قرآن چیپٹر 66 ورس 1 اور سے لے کر 3 تک. یہ تفسیر ابن کثیر ہے, اس کو بڑا کر کے پڑھ لیں, اس پہ حدیثیں بھی ہیں. باری حفصہ کی تھی اور حفصہ کے گھر جب وہ پہنچے تو حضرت محمد نے دیکھ لیا نوکرانی ماریا کو, اور 20 مائکرو سیکنڈ میں ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو نوکرانی نہیں, آج اپنے دل کی رانی بناؤں گا. اور حفصہ کو کہا تیرا باپ تجھے بلا رہا ہے, اس کی بات سن کے آ. اور پیچھے 20 منٹ کے اندر اندر حضرت محمد نے کام ٹھوک دیا. تمبو جو ہے وہ حفصہ کا تھا, لیکن بمبو حضرت محمد نے اپنی نوکرانی, اپنی غلام, اپنی سرونٹ ماریا کے فٹ کر دیا. بازاری عورت کو تو چھوڑو, حضرت محمد نے اپنے اڈاپٹڈ سن, ایک ہی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا تھا اسلام سے پہلے حضرت محمد نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کے بعد, کہ انہوں نے کسی کو بیٹا بنایا تھا, ٹھیک ہے, اس کو اپنا وارث بھی بنایا تھا. اس کی بازاری عورت کو چھوڑو, اس کی بیوی اپنی بہو بیٹی کو جب انہوں نے نیم برہنہ حالت میں دیکھ لیا تو حضرت محمد کے لیے 20 مائکرو سیکنڈ کافی تھے. حضرت محمد نے پلان بنا لیا, اللہ کو اس پلان میں شامل کیا, اور وہ جو بیٹی تھی جس کو ڈاٹر کہتے تھے اس کو ڈارلنگ بنا لیا, اور وہ ڈاٹر جو حضرت محمد کو ڈیڈی کہتی تھی اسے بھی بعد میں حضرت محمد کو ڈارلنگ کہنا پڑا. یہ ہے وہ پاک نبی جس کو آج ذاکر نائک فالو کرتے ہوئے نامحرم عورتوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا, ان کو ایوارڈ بھی نہیں دے سکتا. تو ذاکر نائک, اگر تمہارا بیٹا کل کو گھر میں بہو لے کے آتا ہے اور تم اس کو دیکھ لیتے ہو, تو کیا تم بھی حضرت محمد کی طرح فارغ نائک کو فارغ کر دو گے اور اپنی ہی بہو سے پھر شادی کر لو گے؟ سنت رسول نائک کو اس وقت کنڈیم کر رہے ہیں, اس کی مذمت کر رہے ہیں. اس بات پر میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام سے خارج ہیں, کیونکہ وہ محمد کو اور ذاکر نائک کو فالو نہیں کرنا چاہتے. وہ فالو کرنا چاہتے ہیں اس ڈاکٹر کو جس کی آپ کو ضرورت ہے, طبیب اعظم, ڈاکٹروں کا ڈاکٹر, حکیموں کا حکیم, خداوند یسوع مسیح, کیونکہ اس کے کلام میں اتنی قدرت ہے جو آپ کو یہ کنٹرول دے سکتی ہے کہ آپ غیر عورت کو بھی اپنی ماں, بہو, بیٹی, بہن کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے کلام پر ایمان لے کر آئیں. یہ آیت میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کہا بری عورت کو بری نظر سے بھی نہ دیکھو. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ وہ پردہ ہے, یہ کلام کی قدرت, اس آیت میں وہ قدرت ہے, یہ وہ پردہ ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. آپ کے سامنے کوئی غیر عورت آئے, آپ اس آیت کو اپنے دل میں رکھ لیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی غیر عورت آئے گی تو یہ پردہ, اس کلام کی قدرت آپ کے دل کے اندر, آپ کے ذہن کے اندر برا خیال نہیں پیدا ہونے دے گی. اس لیے ایک اچھے صحت مند معاشرے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی ضرورت ہے, نہ کہ محمد, اسلام اور ذاکر نائک کی ضرورت آپ کو ہے. جتنے لوگ ذاکر نائک کو مذمت کر رہے تھے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے اپنی نبی کی مذمت کی ہے. آپ اسلام سے خارج ہیں کیونکہ آپ کا دل اچھا ہے, آپ ابھی تک انسان ہیں, آپ حیوان نہیں ہیں, اور آپ کو
جبکہ اپنے خالق خداوند یسوع مسیح ان پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دنیا ہی جنت بن سکے۔